وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين عصم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم وإن ظهوركم ثقلة من أوزاركم فخففوها بطول سجودكم. إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات. من تصدق في هذا الشهر غفر الله له ومن أحسن فيه غفر الله له ومن حسن فيه خلقه غفر الله له ومن وصل فيه رحم الله رحمه غفر الله له. حضرت وقیت اللہ الاعظم منجی بشریت مصلح کائنات قطب عالم امکان رمز بقائے جہان صاحب العصر والزمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر آواز بلند صلوات اس وقت دنیا میں بہت سارے مومنین و مومنات بیمار ہیں، مشکلات میں گرفتار ہے. خصوصاً ہمارے اردو کے مومنین اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ حضرات میں سے جو بھی پریشان ہو، بیمار ہو، ان سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے، اور جنہوں نے خصوصاً التماس سے دعا کیا ہے ان سب کی مشکلات کی دوری کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات اور جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں اور اعمال اور عبادات سے ان کے دست ہوتا ہے، خصوصاً وہ مومنین جو اس سال دنیا سے گئے، ان تمام تازہ مرحوم مومنین و مومنات اور بالاخص ہمارے اس علاقے کے بہت سارے مومنین دنیا سے گئے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے خصوصاً علماء، شہداء اور ہم سب کے محسنین ان کی درجات کی بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات سب کے امام جمعہ برادر عزیز اللہ اچھا کا انتہائی شکر گزار ہوں. وہ ہمیشہ عنایت اور لطف اور کرم کے مالک ہیں. ہمیں جو ہے موقع اور فرصت عنایت کرتے ہیں. واقعاً آغا صاحب جو ہے ہمارے اس علاقے کے ستون ہے، اس علاقے کے امام ہیں اور بہترین خدمات ہیں. جامع مسجد سے لے کر تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے اس علاقے کے بے مثال
مدرسے خدیجہ الکبریٰ سے لے کر اور پھر منبر حسینی سے تمام مجالس اور آل محمد کی محافل سے لے کر بہترین خدمات اور بہترین زحمتوں کے مالک ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدائے حق آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، رمضان المبارک کا یہ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں سے بھرپور مہینہ ہمارے درمیان میں ہے۔ رمضان نجات کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم رمضان المبارک میں تمام مومنین کو نجات عطا کرتا ہے۔ جو مومنین بیمار ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیماری سے نجات عطا کرتا ہے۔ جو لوگ زندانوں میں ناحق گرفتار ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی اجابت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندانوں سے رہائی عطا کرتا ہے اور نجات عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہزاروں مشکلات میں اور ہزاروں پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان تمام مشکلات سے خدا نجات عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مومنین کرام، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے برے کردار کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے جن کی تقدیروں میں جہنم لکھی گئی ہے، اور رمضان کا آنے سے پہلے جہنمی تھے، ان کے لیے ان کے اپنے برے اعمال کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں خدا نے ان کو جہنمی لکھ دیا تھا۔ ہزاروں انسان ہے جن کے لیے خدا نے جہنم تقدیر کیا ہے، وہ صرف موت کا انتظار ہے، مرنے کے بعد قبر نہیں ہے، وہ جہنم کے ٹکڑا ہے۔ جیسے کہ مولا کا فرمان ہے القبر حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے وہ جہنم کے ٹکڑا ہے۔ گناہگار لوگ یا کفار مشرکین جتنے بھی مجرمین ہیں دنیا کے، وہ مرتے ہی ان کا عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اشارہ قبر سے ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ اشارہ قبر کی وجہ سے اس قدر دردناک اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا بیان مشکل ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے فغیر موصوف ما نزل بہم، مولا کا فرمان ہے زبان عاجز ہے بیان کرنے سے وہ عذاب جو گناہگار لوگوں کے لیے قبر میں کیا جاتا ہے۔ قبر میں جس عذاب کا سامنا ہے وہ بیان سے باہر ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا کس قدر گناہگاروں کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ، مولا نے فرمایا جو شخص گناہگار ہے، خطاکار ہے، اس کی جانکاری بھی سخت ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کا جو عذاب ہے، موت کی جو سختی ہے وہ حق ہے۔ قرآن نے صریح لفظوں میں فرمایا ہے جب کسی مجرم، کافر، منافق، بے دین، گناہگار لوگوں کی جانکاری روح قبض کی جاتی ہے، اتنی سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کی روح کو، جان کو قبض کیا جاتا ہے، روح کو نکالا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یضرب وجوہہم وادبارہم، ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں، پیشانیوں پر مارتے ہیں، پشت پر مارتے ہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے روح نکلنے سے پہلے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو نے زندگی پر گناہ کیا ہے، زندگی پر خطا کیا ہے، خدا کی نافرمانی میں، شریعت کی خلاف ورزی میں تو نے زندگی گزری، تیری ساری زندگی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزار دی، اب دیکھو تمہارے کس عذاب کا سامنا ہے۔ پہلے اس کو سخت ترین طریقے سے عذاب کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سختی سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔